الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے پیارے بھائیوں، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو یا درس قرآن یا حدیث ہو تو موبائلوں میں نہ لگے رہیں۔ یہ ایک انداز میں آپ سمجھیے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم موبائل میں بزی ہیں، تو براہ کرم اس چیز کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے الحمدللہ، ذالک فضل اللہ وحدہ ولا حول لنا ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے و آخر میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا شکر ادا لاتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں، اور لا حول لنا ولا قوہ، ہمارے پاس نہ کوئی پاور ہے، ہم کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کچھ بھی جو ہو رہا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ خداوند اللہ جل جلالہ کی ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو بھی کچھ کام ہو رہا ہے یا یہ جو شیلڈ بانی جا رہی ہے یا آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ سب جمع ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے، اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق آپ کو ادھر جو کھینچ لائی ہے نا، یہ اللہ کا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ ابھی اپنے بیسیوں مصروفیات چھوڑ کے ادھر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ ادھر ایک انداز میں دین کی طلب اور علم کی چاشنی آپ لوگوں کو ادھر لے کے آئی، الحمدللہ۔ دوسری جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ واللہ دیکھیں ادھر ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ معاش عطا کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، تو اس کے لیے تیاری کر لیں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد جو ہونے والی اس کی تیاری کر لے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں، اپنے آپ سے پوچھوں، اللہ کی قسم صدق دل سے بتائیں، اگر موت ابھی آئے تو ہم کیا تیار ہیں؟ واللہ ہم میں سے کوئی تیار نہیں۔ ہماری جولیاں خالی ہے اعمال سے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ ادھر ہم دکھانے کے لیے تو ماشاءاللہ زرق برق کپڑے، اس طرح کے خوبصورت پھول لے کے آ رہے ہیں، لیکن اندرون میں ہم کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک ستر رکھا ہوا ہے، ایک حجاب رکھا ہوا ہے ہمارے گناہوں کا۔ اگر وہ ستر ہٹ جائے نا، خدا کی قسم آپ لوگ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، میں بھی ادھر نہیں بیٹھ سکتا، میں بھی اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے، تو اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا سسٹم ہے، ایمان کا بینک بیلنس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین طریقے سے۔ ایک صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ اس چشمے کی طرح جو چلتا رہے گا قیامت تک۔ دوسرا ولد صالح یدعو لک، ایک صالح ولد، ایک اچھا نیکوکار ولد
جو آپ کے لیے نیکی وہ خود بھی کرے گا اور آپ کے لیے دعائے خیر بھی کرے گا. اور آخر میں ہے جیسے کہ حدیث میں ہے او علم ينتفع به، یا پھر وہ علم جو آپ نے نشر کی یا نشر کرنے میں مدد کی، کسی بھی طریقے سے اس میں آپ نے سہولت کاری کی، وہ جب تک چلے گا اس وقت تک آپ کا اجر چلے گا. اسی طرح ایک اور روایت ہے حدیث کی، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ. 7 چیزیں ہیں، یعنی پہلے اصول بتا دیا آپ کو 3 بنیادی، پھر اس کی ڈیٹیل ایک اور حدیث میں ہے. سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ. 7 چیزیں ہیں جو اس کے لیے چشمے کے مانند ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. من علم علما، جو دوسروں کو ایک علم سکھائے. میں ایک حدیث سکھاؤں، میں ایک آیت سکھاؤں. احمد خان بھائی آپ کو دین کی بنیادی معلومات دیں، یا آپ کو اسامہ بھائی یا آفاق بھائی آپ کو تجوید سکھائیں، یا ابراہیم بھائی آپ کو مختلف امور میں شرعی امور سکھائیں. یہ من علم علما، ٹھیک ہے. اور اسی طرح او اجرا نہرا، یا پھر وہ کیا کرتا ہے آج کل واٹر پلانٹ لگاتا ہے، ہاں، یا ایک نہر جاری کر دیتا ہے. اسی طرح ایک ہے عین الزبیدہ، اس کا میں آپ لوگوں کو قصہ بتاؤں گا. اسی طرح او حفر بئرا، یا پھر ایک کنواں لوگوں کے لیے تیار کرتا ہے. آج کل دیکھیں ہمارے پاکستان کے کتنے علاقے جدھر پانی ملتے ہیں، واللہ لوگ صاف پانی کے لیے ترستے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ تو چوز کرتے ہیں کہ وچ واٹر شوڈ آئی چوز، جو فرانس سے آیا ہے یا اسپین سے آیا ہے یا بلتستان کے چشموں سے نکلا ہوا ہے. ہاں، نیچرل واٹر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا. او غرس نخلا، یا پھر وہ ایک درخت بھی لگاتا ہے، درخت کا پودا بھی، اس کی ایک بیج کو بھی بوتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے. او بنا مسجدا، یا پھر وہ مسجد بناتا ہے. او ورث مصحفا، یا پھر وہ قرآن آگے تقسیم کرتا ہے یا وراثت میں دیتا ہے. او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا پھر ایسا ایک نیکوکار ولد اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے اپنی الجامع میں. ان ساری باتوں کا میرا مقصد کیا ہے؟ آج کل ہمارے دعوتی میدان میں الحمدللہ بہت سارے دعوتی مراکز، انسٹیٹیوٹ، سینٹرز کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلام کی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں ایک بہت اہم جز ہے، بہت اس کی بنیادی کردار ہے ہماری اسلامک ہسٹری میں، اس کو بولتے ہیں الوقف. کیا بولتے ہیں؟ الوقف، جس کو انگلش میں بولتے ہیں انڈاؤمنٹ، ٹھیک ہے نا. الوقف، اس کا کیا مقصد ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا ایک ذریعہ نکالیں. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وقف آج تک چل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ابھی تک 1400 سال ہونے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا وقف مکہ میں چل رہا ہے. اس سے پیسے آمدنی آتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب ہے آپ ایسا ایک سسٹینیبل ماڈل بنائیں کہ ادھر سے پیسے آتے جائیں گے، اٹس لائک اے بزنس، لیکن ادھر سے پیسہ جو آئے گا وہ آپ خیراتی کام میں ڈالیں گے. اور اس کی مثال کئی ملتی ہے ہماری تاریخ میں. آج کل ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر مدارس، اسلامک سینٹرز، آرگنائزیشن، ہم خود بھی وی آر بیسڈ آن ڈونیشنز، ہے نا. ہم لوگ بیسڈ آن ڈونیشنز. اب ڈونیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس جا کے بولنا پڑتا ہے بھائی جان تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا دے دو، ہے نا. آپ کی جو عزت نفس اور ڈگنیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایک انداز میں، ہے نا. تو اس کے لیے سسٹینیبل ماڈل کیا ہے کہ ہم کسی کے سامنے بھی نہ جائیں، کچھ مانگے بھی نہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کریں. اور یہ وقف جو ہے نا، اس کی بڑی قصے ہیں. ایک وقف ہے جس کو بولتے ہیں عین الزبیدہ. یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی کا وقف ہے. 25 سال لگے ہیں. وہ ایک انہوں نے نہر بنایا ہے
حجاج مکہ کے لیے آج بھی موجود ہے عین زبیدہ، آج تک وہ چل رہا ہے، اور اس عین زبیدہ کا خیال رکھنے کے لیے ایک الگ ادارہ بنا ہے، ادارۃ عین زبیدہ، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی زمانے میں اوقاف کے سسٹم میں سے جو سسٹم میں آپ لوگوں کو اس کے مثال دیتا ہوں، یہ جو بیمارستان ہے، ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ گیا ادھر، تو ادھر بیمارستان لکھا ہوتا۔ بیمارستان کا کیا مطلب؟ یعنی لائک اے ہاسپٹل، لیکن فل فری۔ ادھر کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کے لیے خاص بندہ مختص کیا جاتا ہے، اس کے لیے خاص کپڑے لائے جاتے ہیں۔ اس کا کیا سسٹم ہے؟ ادھر جو پیسے آتے ہیں نا، اس کے لیے الگ انہوں نے کاروبار بنائے ہوتے ہیں، اور ادھر سے ان کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، اور ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک اور مورخ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں اس کے لیے بھی وقف تھا۔ آپ ذرا سوچیے، ہوتا کچھ یوں تھا کہ جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام، ان سے برتن ٹوٹ جاتے تھے، الخزف الصینی بولتے ہیں، چائنیز کوئی برتن وہ ٹوٹ جاتے تھے، تو ان کے جو مالک ہے، جو ماسٹر ہے، وہ ان کو برا بلا کہتے تھے یا ان کو ڈانٹتے تھے، تو اس کی وجہ سے بعض غلام اسلام سے متنفر ہو جائے، تو اس کو روکنے کے لیے الگ وقف بنایا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں۔ اسی طرح ایک اور کئی اسی طرح وقف تھا حیوانات کا خیال رکھنا، جو حیوان بڈھے ہو جائیں ان کا خیال رکھنا، جو بیمار ہو جائے ان کے لیے الگ خیال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مثلا آپ نے بنایا پلازا، میں آپ کو ماڈرن مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے بنایا پلازا، اس میں سے آ رہے جناب 10 لاکھ روپے ماہانہ، آپ نے ادھر بنایا ہاسپٹل، ہے نا، خیراتی، فری میں، ادھر سے وہ پیسہ ادھر جا رہا ہے، تو آپ کو اس ادارے کے لیے ڈونیشن مانگنے نہیں پڑے گا۔ کتنا بیوٹیفل ماڈل ہے۔ اسی طرح علماء ڈنکے کی چوٹ پر حق کی بات کرتے تھے۔ بغداد میں کسی زمانے 300 مدارس تھے جو کسی سے ڈونیشن مانگتے ہی نہیں تھے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ اور وہ حق کی بات کہتے تھے، کبھی جھکتے نہیں تھے۔ لیکن جب سے یہ ماڈرنائزیشن کی حرکات اور اس کا سیزن شروع ہوا، تو اس وقف کے سسٹم کو ایک انداز میں روکنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وقف کا جو سسٹم ہے یہ بالکل ایک مستقل ہے، اس میں کسی کا انفلوئنس نہیں ہوتا، نہ حکومت کا نہ کسی اور کا، ایک بالکل ہی الگ تھلگ سسٹم ہے۔ کوئی کسی کے اوپر ریلائے اور ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی، کہ وہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر متاثر ہو سکے۔ سب سے پہلے مصر میں ایک حاکم تھا محمد علی پاشا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ اس نے جب دیکھا جو یہ جو علماء ہیں، ان کا تو اوقاف سسٹم چل رہا ہے، ان کو تو پیسے ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، ہر عالم کے لیے الگ وقف سسٹم ہوتا تھا کہ اس کے ماشاءاللہ وزیروں کی طرح جیتے ہیں، تو وہ حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں۔ تو محمد علی پاشا کو یہ بات کھٹکی، اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی اوقاف ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ کیوں؟ جدھر سے ہمارا پیسہ آ رہا ہے وہی ہڑپ لیا۔ اب جو اس وقت کے جو علماء تھے وہ محمد علی پاشا کے پاس گئے، اس کو تبلیغ کی، اس کو نصیحت کی۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو پیسہ دیں گے لیکن میری بات ماننی ہوگی۔ تو بعض علماء مانے، بعض علماء نہیں مانے، مجبوری تھی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وقف سسٹم کو ختم کر دیا گیا، اور آج ہم اس حالت میں ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے، واللہ میں آپ لوگوں کو حقیقی قصہ سناتا ہوں سعودی عرب کا۔ کسی زمانے میں سعودی عرب میں چندے کا زمانہ تھا، ڈونیشن ہی ڈونیشن۔ واللہ کالا جو تھیلا ہوتا ہے نا، ڈسٹ بن والا سب سے بڑا، وہ بھر بھر کے لوگ پیسہ لاتے تھے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت ایک عالم دین تھے، وہ بولتے تھے یا شیخ ثناء اللہ، میرے والد صاحب کو کہتے تھے، یا ایک جو ہمارے مدارس کے آتے تھے لوگ، یا کسی اور آرگنائزیشن کے جب ڈونیشن کے لیے آتے، وہ بولتے آج تو تم لے رہے ہو، کل اگر ہمارا یہ سسٹم بند ہو گیا، ہاں کل ہمارا پیٹرول نکلنا ہی بند ہو گیا، تو تم کیا کرو گے پھر؟ تو تمہارا کوئی سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے، وقف کا سسٹم بناؤ، تاکہ تم کسی کے سامنے گرو نہیں، کسی کے سامنے مانگو نہیں، اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ حق کی بات کہو بغیر ڈرے۔ کیونکہ صاف بات ہے، جب میرا پیسہ جدھر سے آ رہا ہوگا یا کوئی اور حکومت دے رہی ہوگی تو میں ادھر جھک جاؤں گا۔ یہ جو ڈونیشن دینے والا ہے وہ مجھے کہے گا اس طرح کرو اس طرح کرو، اب جو پیسے دے رہا
ہے نا. اس لیے اگر آپ کا اپنا سسٹینیبل ماڈل ہوگا آپ کبھی نہیں جھکو گے. اور ایسے ہی ہوا, ادھر ابھی چندہ منع ہے تو ہمارے بعض اداروں کو بڑا مسئلہ ہوا, اب مجبوراً پھر انہیں ادھر یا کہیں اور جا کے دیکھنا پڑا اپنا نظام. اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور مثال دیتا ہوں. سعودی عرب میں ایک ہے جمعیت تحفیظ القرآن, جو سعودی عرب میں جاتے آتے ان کو پتہ ہوگا, پورا حفظ کا ایک نیٹ ورک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کس نے شروع کیا تھا؟ ایک پاکستانی نے, شیخ احمد السیٹھی. پورے سعودی عرب میں جو جمعیت تحفیظ القرآن چل رہا ہے نا, وہ ایک پاکستانی نے شروع کیا تھا. آپ ذرا سوچیے, اللہ اکبر. اس لیے ایک عالم کہتے ہیں اترک اثرا قبل الرحیل, جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنا اثر چھوڑ کے چلے جاؤ. اور آج وہ جو جمعیت و تحفیظ القرآن ہے, ایک انداز میں وہ سسٹینیبل ماڈل ہے. ان کے اپنے اوقاف ہیں حرم کے قریب. میں خود ایک شیخ کو جانتا ہوں, وہ جمعیت و تحفیظ القرآن کے جو بلڈنگز ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں. تقریباً 8 بلڈنگز ہیں. ادھر سے جو بھی آتا ہے وہ جمعیت و تحفیظ القرآن میں جاتا ہے. آپ ذرا سوچئے. اسی طرح آپ حرم کا ماڈل دیکھ لیں. آپ کو کیا پتہ ہے حرم کا آدھا سے زیادہ خرچہ اوقاف سے نکلتا ہے. ابھی حرم کے ارد گرد کئی بلڈنگ ہیں جو حرم کے اوقاف میں سے ہیں, وہ ساری حرم کے خرچے میں جاتی ہے. اور حرم ایک انداز میں, اور جب بھی جو نیا بادشاہ آتا ہے وہ اپنے نام پہ ایک بناتے ہیں, جیسے بابو ملک فہد, وہ اسی کے ساتھ اس کے سسٹینیبل ماڈل کے لیے ایک فندق بنا دیتا ہے, ایک ہوٹل بنا دیتا ہے. ادھر کا خرچہ ادھر سے آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اداروں کو سمہاؤ ایک استقلالیت دے دیں, ان کو ایک مانگنے کے اس سے ہٹ جائے, اور ایک ایسا مثال قائم کرے کہ بتائے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ کی قسم جتنے ڈونیشن ہمارے ملک میں لوگوں نے لیے ہیں نا, اگر اس کے اوقاف بنائے ہوتے آج ہمارے ملک میں کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی چیز کی. خدا کی قسم, یہ میں آپ کو لکھ کے کہہ رہا ہوں, اور یہ تاریخ بتاتی ہے. ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ حدیث کیوں اس کے ہمیں عکاسی نظر آتی کہ صدقہ دیا کوئی لینے والا نہیں تھا, کیونکہ اس وقت اوقاف عروج پر تھے. اور عثمانیوں کے زمانے میں آپ دیکھیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک انداز میں یہ بدلاؤ پیدا کریں اور اس کی شروعات کریں. چاہے اس میں شروعات میں تھوڑی چیلنجز آئیں گی, تھوڑے مسائل پیدا ہوں گے, لیکن ہمت مردہ مدد خدا. دس از ناٹ فار اس, ہمارے لیے نہیں کر رہے ہم, فار اللہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ فار آور جنریشنز جو آئیں گی. کیا آپ یہ چاہتے کہ ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں پتا, تقریباً 100 سال بعد تک ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا تقریباً, ہے نا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ چاہتے ہیں وہ بدترین زندگی جیے؟ ایک اچھی زندگی جینے کے لیے ہمیں اس جگہ کو ایک اچھی جگہ بنا کے جانا چاہیے. تو اس لیے اوقاف کے سسٹم کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی پھیلانی چاہیے. ہو سکتا ہے بعض کے لیے یہ موضوع بہت پرانا ہو, بعض کے لیے یہ نیا ہو, اس کے اوپر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. عرب دنیا میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے, لیکن ادھر اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ صاف بات ہے ہمیں لت پڑی ہوئی ہے ڈونیشن کی. آرام سے بیٹھے, بسم اللہ یار تھوڑا سا دے دو, تھوڑا سا دے دو, کام چل گیا, ختم. کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ماڈل کا ہمارے پاس مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا. انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں بچائے, اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اور خاص کر جو یہ جو دینی آرگنائزیشنز ہیں, ہاں, یا خاص کر جو علماء ہیں, جو دعات ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں جو حامل القرآن ہے, حامل السنہ ہے, وہ جا کے بولے بھائی جان مدرسے کے لیے 50,000 روپے دے دو. یہ اس علم کو ایک انداز میں گرا دیا. اس میں کوئی شک نہیں, آپ اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن انسان کی اپنی بھی ایک وہ ہوتی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اوقاف کا سسٹم شروع کریں انشاءاللہ. اس میں لا شک مالی تعاون بھی ضروری ہے, لیکن معنوی تعاون بھی بہت ضروری ہے. انکریجمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. اور تعاون صرف مالی ہی نہیں ہوتا, اور بھی کئی ذرائع سے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں
اس بات کو سمجھنے اور اس پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے میں نے بات صحیح طریقے سے ڈیلیور کی ہو سکتا ہے بات آپ لوگوں کو واضح نہ ہوئی ہو، کیونکہ میرا انداز اللہ عالم آپ لوگوں کو پسند آئے نہ۔ فیوچر پلان از ویری بیوٹیفل انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ فیوچر پلان کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس اوقاف کے سسٹم کی ابتدا ہم کریں بھائی صاحب، ہاں، جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں یا جس کی طرف ہم آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم خود اس کی ابتدا کریں۔ اس کا ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم باقاعدہ ایک ایسا ماڈل تیار کریں جس میں ہمارے پاس سسٹینیبل ماڈل ہو، کہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنائیں جو سسٹینیبل بھی ہو، کسی کا محتاج بھی نہ ہو، اور اس میں جامع مسجد بھی ہو، اس میں بچوں کے لیے کھیل کود کی بھی جگہ ہو، اس میں خواتین کے لیے بھی ہم اس میں ایکٹیویٹیز کریں، اور اسی طرح اس کے الحمدللہ پلازے ہو، سٹورز ہوں جدھر سے خود اس کا پیسہ آ رہا ہو۔ کسی سے ہم آ کے نہیں کہیں کہ یار احمد خان بھائی، طلال بھائی، بلال بھائی تھوڑے سے کچھ دے دو، صحیح بات ہے نا؟ تو اس لیے انشاءاللہ ہمارا پلان ہے سب سے پہلے، کیونکہ جامع مسجد جو ہے نا، مسجد اصل مرکز ہے اسلام کا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ مسجد ہی ابتدائے اسلام ہے اور انتہا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کی بنیاد پر ہم ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں جس میں یہ سارے فیسلٹیز ہو، جیسے کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو 5th جنریشن دیکھا ہے کسی نے، یہ کھیل کود کے ادھر ہم کھیل کود کا بھی سسٹم رکھیں، ہاں، اسی طرح ادھر رینٹل چیزیں بھی ہوں، اور اسی طرح ہم اس کے ذریعے اور بزنسز کریں، اور اس کے جو اخراجات ہیں ادھر ہی سے نکلیں۔ کتنا اچھا ماڈل ہے، آپ دیکھیں نا ذرا، ہاں۔ اس کے مزید انشاءاللہ ایلیبریشن ہمارے پیارے بھائی فرید بھائی کریں گے۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ماڈل تو تیار ہو نا وقف پر۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں یار آپ تو بولتے رہتے ہو، کر کے دکھاؤ، ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کر کے دکھائیں اور بولے کہ دیکھو دس از دا ماڈل، یو شوڈ ڈو لائک دس۔ اور ایسے بھی ہمارے بعض احباب ہیں، بعض ادارے یا بعض مدارس جن کو بہت سارے چندے آتے ہیں، بہت سارے ڈونیشن آتے ہیں، باہر سے اندر سے ہر جگہ سے، وہ چاہے تو واللہ بإذن اللہ الواحد القہار وہ بہت بڑا اس طرح کا وقف ماڈل تیار کر سکتے ہیں، لیکن I don't know why they are not doing like this۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع کریں اور دوسروں کو دعوت دیں اور اویئرنیس پھیلائیں۔ اور ذرا سوچئے، یہ تو ایک اسلامک کمیونٹی کا میں اوقاف کی بات کر رہا ہوں نا، آپ ذرا سوچئے اسی طرح ہاسپٹلز ہو جائیں، اسی طرح بزرگوں کے لیے، اسی طرح یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مطلقہ شدہ کے لیے، اسی طرح جو آج کل ایک ویسٹرن مسئلہ تھا، اب ادھر بھی شروع ہو گیا، سنگل موم، ہاں، سنگل موم کے بھی بڑے مسائل ہیں، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو نہ پتہ ہو۔ تو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو بولیں گے یار سیف اللہ بھائی بس ڈونیشن صحیح ہے، بس 5 مرلے کی زمین، 2 مرلے کی زمین مل جائے، اللہ اللہ، اپنی بس چھوٹی سی مسجد بنا لے، اللہ اکبر۔ یار اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے، بڑے خواب دیکھیں انشاءاللہ۔ ہم چاہتے کہ یہ پاکستان اوقاف ہی اوقاف ادارے بن جائیں، اور پاکستان کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ IMF کے پاس جائے، نہ کسی سے قرضہ مانگے، نہ کسی کے سامنے جھکے۔ ہے نہیں، یہ واللہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس کے اوپر یقین نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے فتنوں سے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا ادھر آنا جانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہیں، اور اگر کوئی حق کی بات نکلی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں ایک فقیر کی طرح قبول کر لے بس۔ واللہ فقیری ہی اصل زندگی ہے، اور فقیری کیا ہے؟ فقر القلب، دل میں اللہ کی محتاجیت ہو، اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ہاں کچھ دینے کی، وہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کے مال سے دے رہے ہو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ معذرت خواہ ہوں اگر بات لمبی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔